السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ حارث ہیں، میرے ساتھ رضا ہے. خرم جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے ذرا گئے ہوئے ہیں، لیکن ان سے بات ہو رہی تھی پہلے. وہ کہے تھے کہ وہ اس ویلاگ کو دیکھیں گے اور ہوپفلی ویری سون ہیل بی بیک ہمارے ساتھ. آج کا ٹاپک جو ہے وہ عمران ریاض کی ریکوری ہے. 4.5 مہینے، آلموسٹ 5 مہینے وہ غائب تھے. سیالکوٹ پولیس کے پاس تھے، پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، اور پھر انہوں نے سپٹمبر 26 کو کہا کہ ہمارے پاس مل گئے ہیں اور ہم نے اب واپس کر دیے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا ان کا لاسٹ جو ویلاگ انہوں نے کیا تھا. ابھی ان کی کنڈیشن ایسی ہے جس میں وہ بول نہیں سکتے. تو ان کا لاسٹ ویلاگ میں سن رہا تھا یہ ویڈیو کرنے سے پہلے. تو میرے خیال میں اچھا ہوگا کہ ہم انہی کے لفظوں سے شروع کریں کہ انہوں نے کیا کہا تھا جب وہ اریسٹ ہوئے تھے، کیا ان کا میسج تھا، تاکہ ساروں کو پتہ لگے کہ کانٹیکس کیا تھی جس کے اندر ان کو اریسٹ کیا گیا تھا. تو میں نے اسنپٹس نکالے ہیں. تو انہوں نے شروع کیا، انہوں نے کہا کہ میں 4 دفعہ اپنی نوکری گوا بیٹھا ہوں، مجھے بہت دفعہ دھمکیاں دی ہیں. رجیم چینج سے لے کے اب تک میں نے اپنا موقف چینج نہیں کیا، اور اپنے موقف نہ تبدیل کرنے کی سزا میں نے بار بار کھائی ہے. میری انفارمیشن کے مطابق رائیونڈ سے باقاعدہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ ہر حال میں مجھے گرفتار کیا جائے. پولیس اور مختلف لوگ جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ قانون نافذ کرنے والے ایسے ادارے جو یونیفارم بھی نہیں پہنتے، وہ بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. میرے موقف حال تھا وہی آج ہے. میں اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا. میرے ملک کا مسئلہ ہے. میرے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملک کے فیصلے میرے ملک کے عوام کریں. اب جتنا بھی عرصہ میں اندر رہوں گا میری آواز آپ کو نہیں سنائی دے گی، اور اسی آواز کو بچانے کے لیے میں پاکستان سے باہر جا رہا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ ان کو پکڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے شہید ارشد شریف پاکستان سے باہر گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی شہادت والے دن سینئر آفیسرز نے پریس کانفرنس کی تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے. ان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم جانے نہ دیتے. ارشد شریف کے بارے میں انہوں نے کہا تھا. تو میں نہیں جا پا رہا، آپ سمجھ جائیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے نہیں چاہتے کہ میں ٹریول کروں. جب تک زندہ ہوں تب تک بولوں گا، جب تک باہر ہوں تب تک بولوں گا، جب باہر نکلوں گا پھر بولوں گا. اور آخری انہوں نے میسج دیا تھا کہ میرے لیے دعا کریں، مشکل وقت ہے، یہ بھی کٹ جائے گا. تو میں ریکمینڈ سب کو کروں گا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، میں اس ویڈیو کے لنک کے اندر بھی ڈال دوں گا. ان کی جو آخری ویڈیو ہے وہ پلیز سنیں. کافی ڈیٹیل میں جاتے ہیں وہ رجیم چینج آپریشن کے بارے میں، آرمی کا کیا رول تھا، ایس آئی کا کیا رول تھا، وہ سارا کچھ اس کے اندر بتاتے ہیں وہ. لیکن ان کی تصویریں دیکھی ہیں جس کنڈیشن میں وہ واپس آئے ہیں، اور وہ کافی مشکل ہے دیکھنا وہ سب کچھ، کہ وہ ان کی جو حالت ہے اور جو لوگ بتا رہے ہیں. رضا، حارث، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہیں، کیا فرسٹ امپریشنز کیا تھے؟ Yeah, I mean, he is looking weak. وہ کافی کمزور لگ رہے ہیں اور ایجڈ بھی لگ رہے ہیں. Obviously وہ تو I mean, it's not a pretty picture, right? لیکن میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ان کا موڈ آف آپریشن کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. اور ہمیں ایک دکھ کا پتہ لگ گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ مسنگ پرسنس کے جو کیسز ہوتے ہیں، یہ اس میں جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، ان کو کس کرب سے گزرنا پڑتا ہے، کس دکھ سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ایسی چیز تھی کہ جو بھی ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی. بلوچستان کے بارے میں سنتے تھے کہ ہاں بھائی وہاں سے اغوا ہو گئے لوگ، اور یوں کر کے لوگ بینرز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا تھا، ہم ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. پنجاب میں اٹس ڈفرنٹ سچویشن، تو ہمیں کبھی فیل ہی نہیں ہوا تھا. تو بہت بہت شکریہ اس بندے کا کہ جس نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کو میرے خیال سے ان کو دینا چاہیے کوئی نشان حیدر وغیرہ جو کچھ بھی دیتے ہیں، تاکہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے اس بندے کو کہ اس نے اتنی بڑی حماقت کی کہ جس کی وجہ سے ان کا سارا پول کھل گیا. اور عمران خان کو بھی obviously، عمران ریاض خان کے علاوہ عمران خان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے تو ہمارے آنکھوں سے پردے آٹومیٹکلی اب تک ہٹ چکے ہیں کمپلیٹلی. سو آئی مین اٹس انفارچونیٹ واٹ ہیپن ٹو عمران ریاض خان، لیکن ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ ماشاء اللہ سے واپس آ گئے ہیں اینڈ وی آر ایبل ٹو سی ہم اگین. اور اس میں کریڈٹ ڈیفینیٹلی ان کے وکیل کو جاتا ہے. پرسسٹنٹلی وہ he had pursued this case، اور وہ
I mean, پتہ نہیں کیا نیگوشیشنز ہوئی ہیں، یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا بات یہ کر سکتے ہیں میڈیا میں، کیا نہیں کر سکتے. جو تھوڑی تھوڑی خبریں نیوز سننے میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ تھوڑا بولنے میں تھوڑی سی لکنت ہے. دیر از اے بٹ آف اے پرابلم دیر. وہ تو ویسے بھی اگر آپ کو کال کوٹری وغیرہ میں رکھیں جہاں پہ آپ کا کسی اور کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہ ہو تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ وہ اس حد تک ہی گئے ہوں. لیکن رضا بھائی میں بھی یو ہیو بیٹر انفارمیشن دین دیٹ کہ کیا 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 ان کے ساتھ ہوا ہے. جی عارف جی، السلام علیکم ایوری بڈی. فرسٹ آف آل جی اللہ کا بہت شکر ہے کہ عمران ریاض از بیک ہوم. یہ 4.5 مہینے اس کی فیملی کے اوپر جو گزری ہے، اینڈ اسپیشلی ہز پیرنٹس اینڈ ہز کڈس، ان کی میسز، بھائی، فیملی، ٹارچر بیسکلی تھا ان کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے. کیونکہ عمران ریاض ناٹ صرف پاکستان کے اندر بالکل بیرون ملک پاکستانی جو ہیں، اسپیشلی جس طرح ہم لوگ ہیں، ہمارا تو پورا دن کا ہمارا ویٹ ہوتا ہے اس کا ویلاگ کا ہے، ول گیٹ دی کریڈیبل انفارمیشن کے گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. سو ہم سب کے لیے یہ ایک خوشی کی لہر ہے کہ بھائی عمران ریاض خیریت سے واپس پہنچ گئے. کمنگ بیک ٹو ان کی پکچرز والے کی آپ نے جو بات کری ہے، یس، یہ بہت افسوسناک ایک منظر دیکھنے کو آیا تھا کہ بیچارہ اس کی کہتے ہیں 22 کلو اس کا وزن کم ہو گیا ہوا ہے، اینڈ ہی از ہیونگ ٹربل اسپیکنگ رائٹ ناؤ، اور ویک ہے بہت ذہنی طور پہ بھی. کہتے ہیں کہ اس کو دقت ہو رہی ہے چیزیں یاد کرتے ہوئے، اپنی سینٹینسز کو کمپلیٹ کرتے ہوئے. تو دیٹ ٹیلز اس کہ ٹارچر اس کے اوپر کافی زیادہ ہوا ہے. اس طرح آپ حارث بول رہے ہو، اس کو رکھا گیا، آئی تھنک اس کو سالٹری کنفائنمنٹ کے اندر رکھا ہوا تھا. اس کو باندھا بھی ہوگا، اس کو لٹکایا بھی ہوگا، اس کو واٹر بوڈنگ بھی کی ہوگی، اس کے ساتھ ہر قسم کا انہوں نے حربہ استعمال کیا ہوگا، جو کہ جس سے یہ اپنا مینٹل جو ایک پورا جسے کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ، اپنا پورا برین جو اس کا کام کرنا، فنکشن کرنا چھوڑ دے. اور وہی انہوں نے بیسکلی 4.5 مہینے میں اس کے ساتھ کیا ہے. گوئنگ بیک ٹو واٹ محمد واز سیئنگ کہ جی عمران ریاض کی جو لاسٹ ویلاگ تھا اس میں اس نے جو کچھ باتیں کی تھی کہ کہاں سے احکامات آتے تھے، تو یہ جو ایک مریم نانی جو ڈین جو بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کے اندر جکڑی ہوئی ہے، یہ انفارچونیٹلی میں اس طرح کے لفظ یوز کر رہا ہوں، بٹ اس سے بہتر اس کے لیے لفظ ہے نہیں اس عورت کے لیے. اس کو کوئی پرسنل اس کا ایک وینڈیٹا تھا کہ اس بندے کو جو ہے اس کی زبان جو ہے بند کروانی ہے، اور اس کا پورا ایک چلتا تھا، اور اسی کے تھرو یہ سارا ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے جو ادارے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا ایک اور انہوں نے اپنے اوپر کالک کا ایک اور پینٹ جو ہے نا اپنے منہ پہ برش کروا لیا اس ساری چیز کو کر کے. سو سب کو پتا ہے کہ کہاں پہ تھا عمران ریاض، کچھ ڈکی چکی بات نہیں. آپ اور یہ مقبول کو دیکھیں، ویری سینئر بیوروکریٹ، ایکس بیوروکریٹ اور جرنلسٹ، ان کو بھی اسی طرح ہی اٹھا لیا گیا تھا، اغوا کر لیا گیا تھا. اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بیسکلی ریسنٹلی لکھا بھی ہے عمران ریاض کی پکچر لگا کے کہ جہاں پہ اس کو رکھا ہوا تھا ادھر ہی مجھے رکھا ہوا تھا. مجھے 3 دن کے لیے رکھا تھا، تو اس کو تو 4.5 مہینے کے لیے رکھا تھا. تو جو میں نے تین دن میں دیکھا ہے، وہ تو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی، وہ اس کی ہمت ہے کہ اس نے وہ گزارا ہے ٹائم اور واپس آ گیا. تو ہماری دعا یہی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد صحتیاب کرے، پوری طرح ریکور ہوئی ہے. اس کے پورے ان کو ٹیسٹ کرنے چاہیے. میرے خیال میں تو اس کی فیملی کو چاہیے اس ٹائم پہ کہ دس از اوبیسلی یہ یہاں نارتھ امریکہ کے اندر تو یہ ہیومن رائٹس کا ایک ایشو بنا ہوا ہے. یہاں پہ سینٹ کی ہیئرنگز کے اندر امریکہ کے اندر اس کی پوری ڈبیٹس ہوئی ہیں اور اس کو پوری طرح اٹھایا گیا ہے. اسی پریشر کے ساتھ اس کو پھر سے چاہیے کہ ہمیں اس کو وہاں سے پل آؤٹ کریں اور اس کو لے کر آئیں، اور اس کے ٹیسٹ ہونے چاہیے پورے ہر قسم کے. شاہین صبائی صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کی ہے، اور انہوں نے تو بیسکلی کہا ہے کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا اپنے گھر کے اندر، اور جو ٹیسٹ اس کے ہونے وہ سارے ہونے چاہیے، بیکاز یہ ہمارے لیے بندہ ہیرا ہے. ہی از لائک این ایسٹ فار پاکستان، دس گائے. اور وی وانٹ ٹو میک شیور کہ دنیا کو ہم دکھائیں، اور اسپیشلی ان فورسز کو دکھائیں کہ آپ اگر محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ یہ کریں گے، تو جو ایکچوئل محب وطن پاکستانی ہیں وہ اپنے ہیروں کے لیے کیا کریں گے. سو یہ ایک میسج جانا چاہیے. اور بات ادھر ہی آئی تھی اس کے ساتھ یہ ہوا کیوں. اوبیسلی ووکل تو تھا ہی، بٹ یو گاٹ ٹو ریئلائز کہ سیریز آف ایونٹس کیا چل رہے تھے. پورا پلان جو مئی 9 کا پورا ایک ڈرامہ جو آرکسٹریٹڈ تھا، جہاں سے بھی ہوا ہم سب کو پتا ہے وہ کس طرح ہوا.
تو اسی کے پلان کے اندر یہ کڑی یہ بھی تھی کہ اس کو چپ کرانا ہے, اس کو سین سے سائڈ پہ کرنا ہے, بیکاز اگر یہ ہوگا تو یہ ایکسپوز کرتا رہے گا سب چیزوں کو, اور جو انہوں نے پورا اپنی گیم بنائی ہے وہ الٹی ہو جائے گی. ان کا پلان یہ تھا اس کو سائڈ پہ کر لیں گے تو وہ, اور کر لیا انہوں نے اس کو سائڈ پہ, تو یہ جیت گئے اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ جیت جائے گا. لیکن وہ اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ ان کے اوپر ہی پڑ گیا کہ یہ آج دن تک اس چیز کو پروو نہیں کر سکے کورٹ کے اندر, آج دن تک ایک ایویڈنس ہی دے سکے عمران خان کے اگینسٹ کی جی اس نے کروایا ہے, یا کوئی بندہ اس کا ٹوٹا ہو جس نے یہ بولا ہو کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا یہ کرنے کو. تو وہ کور کمانڈر ہاؤس سے جو ساری زندگی ہمارے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, کور کمانڈر ہاؤس وہ آل آف سڈن مئی 9 کو جنا ہاؤس بن گیا. سو یہ آپ سمجھے کہ یہ کیا پورا اس کی ان کی لڑی کیا تھی, کس طرح انہوں نے اس کو چیز کو پورا اٹیچ کیا ہوا تھا. سو وی آر گلیڈ کہ ہی از بیک, بٹ ابھی اس کو لائک آئی سیڈ کہ اس کو ہمیں وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا علاج ذرا صحیح طریقے سے ہو سکے. پھر انشاءاللہ جب یہ تھوڑا سا صحیح ہو جائے گا, اسٹیبل ہو جائے گا, تو ہی ول ہمسیلف کم آؤٹ اینڈ اسپیک. جس طرح کا وہ بندہ ہے وہ چپ تو نہیں بیٹھے گا. بس ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. بیک ٹو یو محمد. ہاں نہیں رضا ایبسولوٹلی, وہ تم بڑے اچھی بات کی ہے کہ ہیرا ہے ہمارا. اور حارث صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ کافی کریڈٹ اس کے اوبیسلی لائر کو جالتا ہے, جو وہ سسٹم کافی لوگ کریٹیکل تھے اس کے بارے میں. میں بھی تھوڑا سا بیچ میں فرسٹریٹڈ تھا کہ یہ بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے, بٹ اس کے لائر ویری کوئکلی آئی تھنک اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ جو کیس ہے یہ نارمل کیس نہیں ہے, یہ عدالتوں وغیرہ میں کچھ نہیں ہونا, یہ اگر کرنا ہے تو بیہائنڈ دا سینز ہی وہ سارا کچھ کرنا ہے. کہ سب کو جیسا رضا کہہ رہا ہے سب کو پتا تھا یہ کس کے پاس ہے, اور جیسا حارث صاحب کہہ رہے ہو کہ ان کو اوارڈ ملنا چاہیے کہ انہیں اپنے آپ کو بالکل ننگا کر دیا سب کے سامنے. ٹھیک ہے کہ اب آپ کے سامنے کوئی ہمارے سامنے وہ نہیں ہے, یہ اپنا جو نیریٹو بنانا ہے کہ یہ ہم یہ ہیں, ہمارا سروے آیا ہے, سروے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ 88% پاپولر ہے. لائک بھائی اپنے سروے کراتے رہو, تم لوگوں کو ساری دنیا جو جتنے پاکستانی ہیں سارے لانتے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنے سروے کرانے کرا لو. اصلی تمہاری یہ ہے کہ ایک بندے جس کو پکڑ کے رکھا ہے اس کو یہ قوم جو ہے اگر ان کو موقع ملے وہ اس کے اسٹیچوز بنا دیں. اتنا وہ بندہ ہماری نظروں میں چلا گیا. دوسری بات یہ کہ میری بلیف یہ ہے کہ اس بندے نے جتنا کچھ کرنا تھا نا وہ اس نے کر دیا ہے, وہ اس کی فیملی نے کر دیا ہے. پاکستان سے باہر اگر وہ آ بھی جائے وہ اس کی فیملی تو نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیشہ اس کے اوپر پریشر رہے گا. میرے اپنا جو میرے ڈائلاگ میں ریفلیکشن کر رہا تھا, میں کہتا اگر عمران ریاض آج کے بعد کبھی بھی ویلاگ نہ کر دے, اس نے اپنا کام کر دیا. ٹھیک ہے, اور ہماری ایکسپیکٹیشن ہونی کہ وہ پھر آ کے اسی طرح بولے گا. اور وہ یار ایک بات یہاں پہ آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ سولیٹری کنفائنمنٹ جو وہ قید تنہائی جو جس کو کہتے ہیں کہ آپ اکیلے ہوتے ہو ڈارک روم میں, اکیلا, کوئی آپ کا انٹریکشن نہیں ہے, وہ کھانے کی پلیٹ ایک دروازے کے بیچ میں سے آپ کو پھینک دیتے ہیں, واپس لے لیتے ہیں. اس طرح کی جگہ کے اندر ایک بندے کو رکھیں. ایک ٹائم آتا ہے, ایک سیٹ آف ڈیز ہے, اس پہ ریسرچ ہوئی ہوئی یہاں پہ. ایک ٹائم کے بعد آپ کا ڈزنٹ میٹر کون بندہ ہے, ایک مائنڈ کے اندر آپ کا سوئچ جو ہے وہ فلپ ہو جاتا ہے, جو کہ آپ کی زندگی میں کبھی واپس آئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بیکاز آپ اپنی ہیومن ساری آپ بایولوجی پڑھ لو, ایوولوشن دیکھ لو. ہیومنز آر کیا کہتے ہیں ٹرائبل اینیملس, رائٹ, ہرڈس کے اندر مثلا جس طرح اینیملس چاہتے ہیں اسی طرح ہیومنز ہیو ٹو بی ان اے گروپ. اور ایز سون ایز آپ اس طرح کی چیز ایک بندے کے ساتھ کرو جس کی ایوولوشنری ایک بلڈ اپ بایولوجی یہ ہے کہ وہ دے ہیو ٹو بی ود ادر پیپل, تو سم تھنگ اسنیپس. تو اس بندے کے ساتھ جو ہوا ہے, جو ہمیں بتایا جا رہا ہے چیزیں کہ وہ بول نہیں سک رہے, شارٹ ٹرم میموری لاس ہوا ہے, لائک دس از گن بی ڈیمیج دیٹس گن بی دیئر فار اے ویری لانگ ٹائم. اور ایک چیز آپ کو ساروں کو یاد کرنی چاہیے کہ یہ جو جس طرح یہ فیصل نصیر, وہ ڈرٹی ہیری جو ہے, یہ بندہ یہ اسی طرح کی حرکتیں وزیرستان, بلوچستان اور یہ پوری آئی ایس آئی کی یہ ٹیم ہے, یہ اسی طرح کی حرکتیں کر چکے ہیں. سو دے نو یہ جب لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں ریگارڈلیس کہ کتنا ہارڈنڈ ایک آدمی ہے, تو یار بیچارہ جرنلسٹ ہے, ان کا یہ تو یہ نے اپنی طریقہ کار جو ہیں یہ نے ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں ہارڈنڈ ملیٹنٹس کے اوپر, اینڈ دے نو کہ لوگوں کے ساتھ کیا ریاکشن ہوتا ہے, بیکاز ہیومنس کا ریاکشن وہی ہوگا جو ہیومنس کا ہوگا. سو مائی بلیف از, دعا تو یہی ہے کہ انشاءاللہ he recovers back to the same thing, but the priority for him now is to be with his kids. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے, اس بندے نے ملک کے لیے بہت کر دیا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم بولیں جتنا ہم بول سکتے ہیں اور جتنا شور مچا سکتے ہیں. اور حارث صاحب نے کہا کہ اس کے لائر کو کریڈٹ جاتا ہے, میرے حساب سے بالکل 100% اس کے لائر کو کریڈٹ جاتا ہے, اس کی فیملی کو جاتا ہے, جس طرح انہوں نے گریس کے ساتھ اپنے آپ کو کیری کیا ہے. بہت مشکل کام ہے یار, کھل کے آ کے بولنا نہیں, اور جس طرح انہوں نے کیا اس پہ کریڈٹ جاتا ہے.
پر پاکستان کے باہر جو پاکستانی ہیں ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. جس طرح ان نے اس کا نام ہر جگہ جا کے لیا ہے, اپنے کانگریس مین کو, اپنے سینیٹرز کو, اپنے ایم پیز کو پکڑ کے بٹھا کے کہا کہ اس بندے کی باتیں کرو, اور وہاں سے لوگوں نے فون ایمبیسڈر پہ پریشر ڈالا ہے. تو کافی کریڈٹ ان لوگوں کو بھی جاتا ہے جن نے اس کی یہ سٹوری جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ویسٹ میں کیا اس ٹائم پہ پالیسی چل رہی ہے. ان کی پالیسی یہ ہے کہ بھئی ہم نے پورا یہ بلاک اس ریجن میں ایک سرٹن ڈائریکشن میں ہم نے لے کے جانا ہے, اور یہ ایک انکنوینئنس ہے کہ جی پاکستان کی ڈیموکریسی از این انکنوینئنس فار دیم, تو وہ دے آر جسٹ ٹرننگ اے بلائنڈ آئی. سو اس انوائرمنٹ کے بھی اندر اس چیز کو الائیو رکھنا اور پریشر بلڈ اپ کرنا آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. اور یہ پریشر جو ہے رضا آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ پریشر ہم نے ریلیز نہیں کرنا, اور یہ ایبسلیوٹلی بہت ضروری ہے, بیکاز یہاں پہ نارتھ امریکہ کے اندر دونوں نارتھ امریکن کنٹریز, امریکہ لے لو, کینیڈا لے لو, ایک امریکہ میں تو آبویسلی وی نو کہ الیکشن آ رہا ہے, کینیڈا میں بھی الیکشن آ رہا ہے. سو دونوں ملک کے اندر پاکستانی اوورسیز کمیونٹی جو ہے, ڈائسپورا جو ہے, میکس اے سگنیفیکنٹ ڈفرینس ان ٹرمز الیکٹورل پالیٹکس آف دیز ریجن. سو یہ ہمارا اس ٹائم پہ ایک ایشو ہے جو ہمیں الائیو رکھنا ہے تھرو آؤٹ اپنے کیا کہتے ہیں جہاں جہاں ہم ہیں, تاکہ اگلوں کو پتہ لگے, پالیسی میکرز کو پتہ لگے کہ بھئی اگر اگلا الیکشن جیتنا ہے تو آپ نے یو ہیو ٹو میک شیور کہ ان لوگوں کو آپ نے اپنے سائڈ پہ رکھنا ہے. سو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. بٹ اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہی از بیک اینڈ ہی از ود ہز فیملی. آگے بس ہم دعائی کر سکتے ہیں. ایبسولوٹلی ایسا ہی ہے, اور آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے کہ یہ جو پریشر کی جو بات ہے یہ اٹ ڈز میک اے ڈفرنس. سم پیپل میں ڈفر ود دی آئیڈیا کہ نہیں یار آپ یو جسٹ بیسکلی آپ فضول میں ہوا میں تیر مار رہے ہو بائی ڈوئنگ دس. وہ ایم پیز کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے, کانگریس مین کے پاس اور کوئی کام نہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. وہ جو آپ نے بات کر دی نا, آگے آ رہے ہیں الیکشنز, تو وہ جدھر مرضی دنیا کا کون ہو نا, جب الیکشنز آ رہے ہوتے ہیں نا تو سب کو چاہیے ہوتے ہیں ووٹ. اینڈ جب اتنی ایک ووکل کمیونٹی ابھر کے باہر آتی ہے جو کہ از آلویز پریزنٹ یہ ووٹنگ کے ٹائم کے اوپر نارتھ امریکہ کے اندر اسپیشلی, تو وہ اگنور نہیں ہو سکتی. یہ سب چیزیں یہ چیزیں جو ہیں میٹر کرتی ہیں, اینڈ ان کو ہمیں بس صرف یہ رہنا ریلیونٹ رکھنے کے لیے ان چیزوں کو وی ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ اینڈ پرسسٹنٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہ بھئی ہم نے یہ کہتے ہیں نا وہ ڈرل ان کرنی ہے چیز, بار بار بتانی ہے ود فیکٹس. نہیں یہ صرف نہیں کہ جی یہ چیز ہو رہی ہے, ود فیکٹس اس کو بیک کرنا ہے. یہ اب دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے, اب دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے, کدھر ہے آپ کا ہیومن رائٹس, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کدھر ہیں. بیکاز یہ آپ کو فنڈنگ جو ملتی ہیں باہر کے ملکوں سے پاکستان کو, وہ انہیں چیزوں کے بیس کے اوپر ملتی ہے نا کہ بھئی وہاں پہ رول آف لا ہے کہ نہیں ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز تو نہیں ہو رہی, انہی بیسس کے اوپر سینکشنز بھی لگتی ہیں آپ کو. تو ابھی سب چپ کر کے کس طرح بیٹھ گئے ہیں. سو لائک یو سیڈ کہ وی آل نو کہ یہاں پہ بھی کیا چل رہا ہے, ڈائنامکس چل رہے ہیں, بٹ وہ جو لوگ یہاں پہ جو پاورز ہیں جو کہ جن کو سوچنا چاہیے, وہ دے شوڈ ریئلی تھنک کہ بھائی الیکشنز کے اندر پھر جب ریئیکشن آئے گا تو وہ بہت بڑا سوئنگ آ جائے گا. تو آئی ایم شیور وہ لوگوں کو بھی سوچنے کے اوپر جو ہے اس ٹائم پہ مجبور کر رہا ہے یہ پریشر جو ہے ہم سب کا. تو وی شوڈ جسٹ کیپ آن. آئی ووڈ لائک ٹو say at this point کہ جو ہمارے نارتھ امریکہ کے اندر اور اوورسیز پاکستانی جہاں پہ بھی ہیں, جو انہوں نے پریشر مینٹین کیا ہوا ہے اور جو پچھلے 18 مہینے سے چلا رہے ہیں تھرو آؤٹ, hats off to them. and دعائیں سب کے لیے. let's continue to do this. Be vocal wherever you can. It can be you're sitting within your family, you should aware کریں اپنی فیملی کو. آپ دوستوں کے گروپ میں بیٹھے ہو, وہاں پہ بیٹھے ہوئے, اپنے آپ ورک گروپ میں بیٹھے ہوئے, when you're not working, break time ہے, whatever it is, people should know what is happening. this is how you can make a difference. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے, اوپنلی بات نہیں کر سکتے for whatever reasons. ان کے when one understands that, appreciates کہ ہر ایک کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, بٹ کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہاں پہ ہے, they need support, they need financial support right now. so وہ ایک پی ٹی آئی نے ایک چینل کریٹ کیا ہوا ہے جہاں سے فنڈنگ ہو سکتی ہے ان کو لیگل طریقے سے. سو پلیز گو ایڈ اینڈ وہاں پہ پلیز جتنا فنڈ کر سکتے ہیں ہم ان کو کریں, بیکاز this is where things can change as well. ہمارے لائرز وہاں پہ اگر ان کو یہ سپورٹ رہے گی تو they can focus on the cases جو bogus cases وہاں پہ چل رہے ہیں. حارث, any final thoughts عمران ریاض کے ایشو کے اوپر؟
Yeah, I think अभी सिर्फ जैसे आप सारे कह रहे हैं कि दुआ करने की दुआ करते हैं कि he'll be fine, और प्राइवेसी उनको देनी होगी, let him recover आराम से, और अगर उनके चेकअप वगैरह कुछ हो सकते हैं तो चेकअप डेफिनेटली, I'm sure मैंने जो सुनने में आया वो ये आया कि there is कुछ डॉक्टर्स हैं, select team of doctors who are actually वो जो उनको चेकअप करेंगे, तो that's good. जो interesting, there is a bit of a थोड़ा बहुत पता नहीं, अभी डिटेल्स नहीं पता लगी कि ठीक है वो मरियम का नाम आता है कि it was her will, but at the same time कुछ न्यूज़ सुनने में आई है कि वजाहत एस खान was actually saying in his video कि ये थोड़ी बहुत negotiations चल रही थी to release him, लेकिन उसमें ये हज पे गया था Dirty Harry apparently, and he came back from Hajj, and some intermediaries met him and said, okay, yeah, maybe we should try and ये इसको इमरान रियाज खान को रिलीज कर दें. तो apparently उसने कहा था कि मेरे हाथ से बाहर है ये चीज़, ये जो बात है, ये इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऊपर से ही आएगा, उसके ऊपर और कौन रह गया, उसके ऊपर आसिम मुनीर रह गया, राइट, बेसिकली. तो वो आसिम लगता मुनीर और ये वो है जो कि दूसरा वो रंगबाज जो मेन है, नदीम अंजुम, जो yeah, छुप I के guess, yeah, these वो Anjum and उस Asif बंदे Munir, की yeah. ये उसकी एक चीज़ उसको क्रेडिट मिलता है खबीस को, कि उसने अपने जो उसकी पॉलिसी थी शुरू में कि मैं पीछे रहूँगा और सामने नहीं आऊँगा. फैसल नसीर बदनाम हुआ है, Yeah, ठीक है, खबीस आदमी है वो. full, yeah. ये आसिम मुनीर का सबको पता है ये कैसा आदमी है, बट जो मेन जो सांप है वो ये नदीम अंजुम है. So anyway, complete your thought. Yeah, so that you're right. तो इसमें जो है अब I think इनके ऊपर I would agree with रज़ा भाई, जो अभी तक जो सिचुएशन लग रही है वो ये लग रही है कि बाहर का प्रेशर डाल रहा था. दूसरा ये भी सुनने में आ रहा था कि इसका कहीं कोई प्लान बन रहा था यूएस जाने का, आसिम मुनीर का, ये भी न्यूज़ आ रही थी. तो इसके अंदर थोड़ा सा they wanted positive optics a little bit, release the pressure a little bit, कि वरना तो बाहर धोएंगे, जब आएंगे आप यूएस में आएंगे तो आपको वहां पे तो लोग धोएंगे, बाहर आके जहां भी आप जाएंगे आप मुजाहरे होंगे डेफिनेटली, राइट, बिकॉज पीपल वर रेडी. तो वो उस चक्कर में आई थिंक दे हैड टू क्रिएट सम पॉजिटिव ऑप्टिक्स, और प्रेशर जिस तरह ये कह रहे हैं सेनेटर्स वगैरह ने कॉल की है. तो that's great to hear कि अगर इस लेवल तक बात चली गई है जहाँ पे आपको सेनेटर कॉल कर रहा है. एंड द गुड थिंग इज कि सेनेटर भी आपको रिपब्लिकन ही मिलेगा, अभी आपको डेमोक्रेट नहीं मिलेगा ऐसी बात करते हुए, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर इन पावर, उनको क्या परवाह है, right? They're just executing on the overall agenda of their deep state, which is to curb the power of China. यार तो ये उसमें अभी आपको सॉरी हारिस, एक चीज़ मैं कहने लगा था कि ये इन लोगों को पता नहीं, हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली नहीं पता, पर उनको अंग्रेजी में भी लोग यही बातें कर रहे हैं. डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, इनको बाय एंड लार्ज इमिग्रेंट पॉपुलेशंस पाकिस्तानीज एज वेल से बहुत सपोर्ट होती थी, और वो सारी मूव कर रही है ओवर टू रिपब्लिकन्स, बिकॉज इनने जो हरकतें की हैं लोग तंग आ गए कि ये इनने जो हरकत की है, ये स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो हरकत की है, इट्स अनफॉरगिवेबल. Yeah, I mean, usually ये होता था कि रिपब्लिकन से हम ये उम्मीद रख सकते थे कि ये होगा ऐसे, Republicans are, a bit towards right, or maybe a little bit too much towards right, और वो इमिग्रेशन के खिलाफ हैं and everything, right? So that's understood. लेकिन तो वो जब आते हैं तो उनके पास हमारे पास भी ज्यादा लीवे होती है, हम उनको छोड़ देते हैं. अगर वो गलती करते भी हैं, कोई हमें डस्ट शट्स भी पड़ती है, मार भी पड़ती है ड्यूरिंग देयर पीरियड, वी लाइक ठीक है, इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है. डेमोक्रेट्स से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. बट आई थिंक वी हैव टू आल्सो, अगर डिटेल्स में अगर जाएं पॉलिटिक्स में, यूएस की पॉलिटिक्स में, तो आप देखेंगे कि एक आपके पास एक कठपुतली किस्म का प्रेसिडेंट है इस वक्त, बाइडेन, जिसको कुछ पता नहीं है वेयर लाइक कहाँ है वो एट दिस पॉइंट इन टाइम, लाइक ही हैज नो आइडिया. वो बिल्कुल उनके लिए परफेक्ट टूल है, जिस तरह हमारा शहबाज शरीफ है ना टूल आर्मी के लिए. 100%. This guy is a complete tool of they can just use him any which way they want, they can get their agenda forward. ये चक्कर है बिल्कुल शहबाज की तरह ही है. शहबाज में भी आप देखें वो जो शायरी कर रहा होता है उसको पता नहीं होता कि जगह क्या है, क्या मुनासिब है एज अ प्रेसिडेंट, क्या what type of, और वो जो बेगर्स वाली बात कर गया था वो कि यार बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स. तो इस किस्म का बिल्कुल वो बाइडेन साहब का भी वही हिसाब हुआ हुआ है, ही इज टू ओल्ड. और जो इमिग्रेंट्स, जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स
جو سپورٹ کرتے تھے وہ اب نہیں سپورٹ کر رہے. ریپبلکن کی طرف سے زیادہ تر بہت زیادہ رجحان ہو گیا, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشر جب جس نے بلڈ کیا ہے, credit to these guys who are building the pressure. ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ صرف ووٹر بینک نہیں ہے, یہ پیسہ دیتے ہیں یار, لائک the amount of money that they give these guys, تو جو پیسہ دیتا ہے اس کی بات چلتی ہے. اور یہ بہت اچھا, I'm happy کہ کم از کم پیسے والے لوگوں کے پاس, اور جو جتنے بھی امیگرینٹس ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, they're aligned for the betterment of Pakistan. Imagine اگر to the detriment of Pakistan ہوتا تو پاکستان کا کچھ بھی نہیں بننا تھا. اسی لیے عمران خان از رائٹ کہ the overseas Pakistanis are an asset, اور وہی پاکستان کو اس ڈیپ ہول میں سے نکالیں گے. نہیں 100%. آن دیٹ نوٹ جو لوگ سن رہے ہیں, جیسا رضا نے پہلے کہا تھا, جیسا حارث بھی کہہ رہے ہیں, ہماری آواز بہت ضروری ہے. تو ہمارے پاس یہ اپرچونیٹی ہم پاکستان میں نہیں ہے, ہمیں پکڑ کے بند نہیں کر رہے. تو ہمارے پہ یہ ایک فرض ہے کہ ہم جہاں پہ چانس ملتا ہے, بے شک آپ کسی بندے سے انٹریکٹ کر رہے ہو, کافی لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہو, پاکستانی کافی پروفیشنلز ہیں یہاں پہ, ویری اسیمولیٹڈ ان سوسائٹی, ویری سکسیزفل, تو ہماری بات سنی جاتی ہے. تو اگر آپ کسی بتاؤ گے کسی کو کہ یار یہ ہو رہا ہے وہاں پہ, تو لوگ سنتے ہیں. تو دیٹ وڈ بی دا بگ میسج کہ پلیز عمران ریاض کی بات کریں. وہ بندہ آ تو گیا واپس, لیکن جس حالت میں واپس آیا یہ بھولنا نہیں چاہیے ہمیں. دعا کریں اس کے لیے, اور اسٹے ٹیونڈ آن دس ٹاپک کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر ہے, تو گو فنڈ می پیج, اس طرح کی چیزیں ہمیں شاید کرنی پڑیں. بٹ پلیز اسٹے انگیج. تھینک یو اگین فار لسننگ ہمارے چینل کو. پلیز سبسکرائب کریں, اور امید ہے کہ ہم جلدی واپس آئیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.